نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری پھر اسی طرح توحید کے اپوزٹ کفر بھی ہے، یعنی توحید کا انکار کر دینا، چاہے آپ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، کیونکہ کفر عدم ایمان کو کہتے ہیں۔ ایمان کا نہ ہونا کفر ہے۔ میں نہیں مانتا اللہ کو۔ آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یا بچوں میں سے یا پھر ماحول کے اثر سے، کہ نو مور بلیف، یہ کفر ہے۔ یعنی کسی کو بھی نہ ماننا، اللہ کو بھی نہ ماننا اور کسی کو بھی نہ، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی ضد کفر ہے، تقوی کی ضد بھی کفر ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا۔ اسی طرح شکر گزاری کا اپوزٹ بھی کفر ہے، اور وہ ناشکری کے معنوں میں ہے۔ احسان کی ضد بھی کفر ہے، نیک عمل کی ضد بھی کفر ہے۔ یعنی اس کا پانچواں میننگ ہے، یعنی کئی معنی ہیں کفر کے۔ اور کفر کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے، بڑا کفر اور چھوٹا کفر۔ کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، وہ مسلم امہ سے ہی نہیں رہتا۔ اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا۔ کفر اکبر میں انکار اور جھٹلانا آتا ہے، حق سے روگردانی، نفاق یعنی اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر سے انکار، شک و شبہ، شکوک و شبہات، کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں اور ہم ایسے ہی مان رہے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی جنت دوزخ ہے بھی یا نہیں، یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ بھی کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا کفر کفر اصغر کہلاتا ہے، جو عملی کفر ہوتا ہے، یعنی زبان سے کہہ دینا لیکن عمل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، اللہ کے احکام نہ ماننا، نماز کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، ان سب چیزوں کا انکار۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اگر قرآن کھول کر دیکھیں جو اس کا